السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین و ناظرین حضرات، آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سونے کا طریقہ سماعت کریں گے انشاءاللہ کہ سونے کا طریقہ کیا ہے، مسنون اور سنت طریقہ۔ تو یاد رکھیں کہ سونے کا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا جائے، جھٹک لیا جائے، کیونکہ اس میں کچھ کیڑے وغیرہ اگر ہو اور اس میں ایسے ہی اگر سو جائیں گے تو وہ کیڑے وغیرہ پھر ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ بستر کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ جھٹک کے سویا جائے، اور سونے سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کا سورہ 3 مرتبہ، اور قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، اور قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد کا سورہ 1 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کا بینیفٹ اور فائدہ کیا ہے کہ اس سے سونے والا بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیکورٹی گارڈ وغیرہ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہ میں سارے لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی سیفٹی میں آ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے انسان بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کو سونے کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور باوضو سوئیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہترین بات ہے کہ ہم باوضو سوئیں، یعنی وضو کر کے سوئیں، چونکہ نیند ایک طرح کی موت ہے۔ اگر اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو انسان جس حال میں مرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو یعنی اگر ہم وضو کر کے سوئیں گے تو کل اگر ہمیں باوضو اٹھایا جائے گا تو کتنی اچھی موت کہلائے گی، اور ہم باوضو کی حالت میں اٹھیں گے۔ تو اس لیے باوضو سویا کرے۔ اور سونے کا طریقہ یہ ہے کہ چت لیٹنا یعنی پیٹ اوپر ہو اور پیٹھ نیچے ہو، یہ بھی منع ہے، اور یا پھر پیٹ نیچے ہو اور پیٹھ اوپر ہو، یہ اوندھا لیٹنا کہتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ بیسٹ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ لیٹ کر سویا جائے۔ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھ کے اپنے گھٹنوں کو موڑ دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بن کے سوئیں، کہ یہ سر آپ کا میم ہو جائے گا، اور یہ ہاتھ کے جو کوہنی ہے جو سر کے سیدھے ہاتھ کو سیدھے گال کے نیچے رکھیں گے تو یہ ہا بن جائے گا، اور پھر آپ کی پیٹھ کے نیچے والا حصہ پھر میم بن جائے گا، پھر پیر جو موڑ کے سوئیں گے تو وہ دال کی شکل یعنی پورے محمد کی شکل میں۔ تو یہ سیدھا کروٹ لیٹیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چاہے تو بائیں کروٹ کو بھی ہم سو سکتے ہیں۔ اس کا بینیفٹ اور فائدہ کیا ہے کہ اگر انسان اگر اگر بائیں کروٹ لیٹتا ہے تو دل جو انسان کا ہوتا ہے، وہ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہی رہتا ہے، تو اگر وہ یا تو تیزی سے دھڑکے گا یا کم دھڑکے گا تو انسان کو پرابلم ہوگا۔ تو اسی لیے سیدھے کروٹ پہ اگر سوئیں گے تو دل اپنا بائیں طرف رہے گا، وہ آزادی سے دھڑکے گا، نہ تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہ بلڈ پریشر لو ہوگا۔ تو اس کا جتنی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس لیے اس سنت پہ بھی عمل کریں۔ کبھی بھی سوئیں تو سیدھا کروٹ لیٹ کر سوئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد چاہے تو کروٹ چینج کر لے سکتے ہیں، اور کدھر رخ کر کے سوئیں، یعنی کہ سر پچھم کی طرف ہو، قبلہ کی طرف ہو، اور پاؤں پورب کی طرف ہو، یا پھر اتر کی طرف سر رکھیں، دکھن کی طرف پیر، یا پھر اتر کی طرف دکھن کی طرف پیر اور اتر کی طرف سر، یہ ایسا بھی سو سکتے ہیں۔ یعنی صرف قبلہ کی طرف پیر کر کے نہیں سونا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف ہمارا پیر ہو اور ہمارا سر پورب کی طرف ہو، یہ بالکل ہی ادب کے خلاف ہے۔ کبھی بھی قبلہ کی طرف بیٹھنے کی حالت میں ہو چاہے لیٹنے کی حالت میں ہو، قبلہ کی طرف ہمارا پیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہوا سونے کا طریقہ۔ اب اگر ہم ایسی چھت پہ سونا منع ہے جس کے چاروں طرف یہ باؤنڈری وال نہ ہو، چونکہ اس میں سونے کی حالت میں انسان اس کو ہوش اتنا نہیں رہتا ہے، تو اس میں گرنے کے چانسز انسان رہتا ہے۔ تو ہمارا اسلام نے ایسی چھت پہ سونے سے منع کیا ہے کہ جس میں باؤنڈری وال نہ ہو۔ اگر باؤنڈری وال ہے تو چھت پہ ہم سو سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے، اور دن کی ابتدائی حصہ میں
سونا اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسند ہے۔ تو اور سو کر جب ہم اٹھیں تو سو کے اٹھنے کے وقت ہم یہ کیا کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سونے کے بعد اٹھایا اور اسی کی طرف پھر ہمیں ایک دن اٹھنا ہے، جانا ہے رب کی بارگاہ میں، یعنی کہ انتقال کے بعد۔ تو یہ اس طرح اللہ کا اٹھتے ہی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اٹھ کے جو ہے سو کے اٹھ کے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج میں جو سو کے اٹھا ہوں، آج میرا پورا دن اچھا گزرے، میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور میں میرا دن پورے اچھا لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے گزرے، یہی نیت کے ساتھ جو ہے صبح اٹھتے ہی کر لیں۔ تو یہ ہوا سونے کا جو ہے مسنون اور سنت طریقہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔